جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اگر آپ سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں تو نیند کے دوران بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے اور صبح آپ جب جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ کسی بہت زیادہ شور والی جگہ پر اگر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے قید کرتا ہے۔ جب آپ پنسل اپنے دانتوں میں رکھ کر سوچتے ہیں تو آپ زیادہ خوش و خرم ہوتے ہیں۔ جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھی بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھول سکتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ 4 خوبیاں ایسی ہیں جو ایک اچھے مرد میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ نمبر 4، جو بیوی کے ساتھ مخلص ہو اور اس کے سب حقوق ادا کرے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والا شخص ہی ایک دن آپ کے لیے لاپرواہ بن جاتا ہے۔ ہمارا خیال رکھنے والا شخص ہی اکثر ہمارے دل کو دردناک عذاب دے جاتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں کا سیلاب نہیں دیا جاتا، اس کی راہوں کو رابیل بنایا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ گلاب دیا جاتا ہے، عذاب نہیں۔ مرد کی فطرت ہوتی ہے اسے جب کسی عورت سے محبت ہوتی ہے وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ مرد کی وجاہت اس کے حافظے، ذہانت، ہنر اور من پسند عورت سے ہوتی ہے۔ ان میں سے سب چلا جائے اور صرف عورت ساتھ رہے تو مرد سب کچھ دوبارہ حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر من پسند عورت ہی ساتھ نہ رہے تو یہ باقی ساری چیزیں خود بخود یکسر ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مرد کا زندہ و مردہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جن کو نہ تو ہم بھول پاتے ہیں اور نہ ہی خود کو ان کے لیے معاف کر پاتے ہیں۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، البتہ رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل آئے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر کوئی کیسے رہے گا، تو یقین مانیے بہت غلط سوچتے ہیں۔ یہاں کچھ دن نظروں سے اوجھل ہو کر دیکھ لیں، سب شیشہ کی طرح صاف نظر آ جائے گا۔ نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ اگر اللہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لے گا، بچانے پر آ جائے تو سمندر بھی راستہ دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ۔ کیا یہ سزا نہیں؟ خدا تمہیں سب کچھ دے کر
تم سے سجدہ چھین لے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ انسان کی زندگی کی ساری جد و جہد اس کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں ذہنی سکون نہ ہو تو ساری کی ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جو عورت زیادہ بولتی ہے، ایسی عورت اپنی عزت کم کرواتی ہے اور بے وقت بات کر جاتی ہے۔ جو عورت زبان سے دین کی بات کرتی ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ جو عورت زبان کا صحیح وقت پر صحیح استعمال کرتی ہے وہ دوسروں کی نظروں میں بہت عزت حاصل کرتی ہے اور ہوشیار ہوتی ہے۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں مرد کی محبت حاصل کرنے کے لیے عورت کا عقل مند ہونا ضروری نہیں بلکہ خوبصورت ہونا ضروری ہے۔